وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نحل آیت نمبر 24 سے 27، درس نمبر 1121. آج کا موضوع، کیا ہم حق سے انکار کرنے والی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون. اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون. تمہارا معبود تو اکیلا خدا ہے، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین. یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں خدا ضرور اس کو جانتا ہے، وہ خدا سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 24. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ قیامت کے دن اپنے بوجھ یہ پورے اٹھائیں گے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ ان لوگوں کے بوجھ جنہیں بے علمی سے یہ گمراہ کرتے ہیں. الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھاتے ہیں. سامعین اکرام، دیکھیں، اگر آپ حق کو نہیں جانتے تو پہلے تو آپ حق کو جاننے کی کوشش کریں. اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کہیں کہ میں نہیں جانتا. میں آج کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں، اور حق پہ جو بھی حق ہے، یا قرآن یا حدیث. آج کل تو دیکھیں، ہم نے اپنی ایک رائے بنا لی ہے قرآن کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں، جو کہ غلط ہے. کیوں کہ ہم حق پر قائم و دائم نہیں ہیں، اور میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ حق کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ حق ہے کیا.
اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ حق کیا ہے. تو مسئلہ یہاں پھر بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے. اب یہاں یعنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو یہ اپنے علم جو ان کی گمان ہے، اور گمان تو غلط ہوتا ہے. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان تو آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا. تو انسان دیکھیں، آج کا انسان جو ہے ہم اپنے گمان کے مطابق کر رہے ہیں. اب یہ اساطیر الاولین کی بات ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے کتابوں میں قصص الانبیاء مشہور ہے کہ نبیوں کے قصے، پھر بچوں کے لیے انبیاء کی کہانیاں، کچھ اسرائیلیات اور کچھ یعنی اس کی تفصیل کچھ قرآن سے اور کچھ اسرائیل سے. اور یعنی آج عوام جو ہے قصے کہانیوں کو پسند کرتی ہے. آج بعض جو دین کے بیان کرنے والے ہیں جو قصے کہانیاں سناتے ہیں اپنے یا غیروں کے، اس کی بہت پذیرائی ہوتی ہے. اس کو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ یار یہ کون سا قصہ سنا رہے، ایک دفعہ میں وہاں گیا، ایک دفعہ یہاں گیا، وہاں گیا تو یہ ہوا، یہاں گیا تو قرآن نہیں سناتے. تو میں تو یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ خود قرآن سے واقف نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن مجھے پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جانتے ہوئے کہ قرآن میں کیا ہے، یہ لوگ قصے کہانیوں کو بیان کرتے ہیں، اساطیر الاولین، بزرگوں کے واقعات اور یہ اور وہ. تو میں اس کے خلاف تو نہیں ہوں، لیکن دیکھیں اصل علم تو قرآن ہے. دعوت اللہ کی طرف دلائل سے، توحید، رسالت، آخرت، یہ ہمارے آج کے مسائل ہیں. یہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کہ بھئی یہی مسئلہ تھا، آج بھی یہی مسئلہ ہے. اور نہ ہم توحید کو جانتے ہیں، نہ رسالت کو پہچانتے ہیں، نہ آخرت کے قائل ہیں. تو ہمارے علماء کو میں مطلب جو بھی ہیں علماء، میں نے کہہ دیا چلیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ بنیادی باتوں کی تعلیم دیں، ہمیں بنیادی باتیں بتائیں کہ ہم کون ہیں. مطلب بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی پہچان کرائیں اور ہمارا مقصد ہمیں بتائیں، ہمارا منزل تک جانے کا راستہ ہے اس کے بارے میں بتائیں، جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. بات تو یہی ہے سامنے کی. لیکن عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن اور ایسا یعنی بیان کرنے والے بعض لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا. ایک میں کلپ سن رہا تھا، ایک فیس بک کے جو پاپولر وہ ہیں بیان کرنے والے، ان سے ایک آدمی نے کہا تھا کہ بھئی وہ آپ کتنی فیس لیتے ہیں؟ تو پہلے وہ 40,000 لیتے تھے، اب بڑی گاڑی انہوں نے لے لی ہے تو کہہ رہے اب میری ایک تقریر کی جو شکرانہ ہے وہ 80,000 روپے، کیونکہ اب میرا خرچہ بڑھ گیا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے. ایک تقریر کے 80,000 روپے، یعنی ایک جہاں بھی وہ بلائے جا رہے ہیں، یہ یعنی ایک کمرشلزم آ گیا ہے. تو زیادہ تو میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہونا کیا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، بیان کیا ہو رہا ہے. قصے کہانیاں پتہ نہیں کیا کیا، مطلب کیا ہے. بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو حق بیان کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی کی طرف راغب کرنا چاہیے دلائل سے. اور یہی بات ہے، بندگی میں نجات ہے، اور بندگی کی طرف مطلب میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں راغب نہیں کیا جاتا، وہ مسئلہ ہے. تو اب اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں لوگ دین کی حقیقت نہیں جان پا رہے، ہمارے انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہمیں دین بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ دین کی حقیقت خود تو جانتے ہیں. میں حسن ظن سے کام لوں گا، خود تو جانتے ہیں لیکن ہمیں نہیں بتا رہے. نہ منزل بتا رہے ہیں ہمیں، نہ راستہ بتا رہے ہیں، نہ طریقہ کار بتا رہے ہیں. قصے کہانیاں، غیر ملکوں کے دورے اور یہ اور وہ، پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال
اب اس سے ہوگا کیا؟ آج عوام بالکل لا علم ہے، میں دعوے سے ہی کہہ رہا ہوں، کسی کو نہیں معلوم، نہ صدر مملکت کو پتہ ہے، نہ آج ریڈی بان کو پتہ ہے، نہ وزیر اعظم کو، نہ آرمی چیف کو کہ میرا مقصد پیدائش ہے کیا، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں، اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، راستے پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اور جو دین کی اساسی اور بنیادی باتیں ہیں اس سے تو ہم بالکل غافل ہیں۔ مثال کے طور پہ تزکیہ نفس ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں جا بجا کہ قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، ہم لوگ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم سدھرنا نہیں چاہتے، اور ہم اس راستے، ایک تو راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اپنی حقیقت انسان کو، آج کے مسلمان کو اپنی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے، اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، منزل پہ چلنے کا راستہ پتہ نہیں ہے، اور یہ ایک ظاہر کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ غرتہم الحیات الدنیا سورہ انعام میں ہے، وغرتہم الحیات الدنیا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ کیا میرے رسول تم تک نہیں آئے تھے اور تمہیں خبردار نہیں کیا تھا آج کے دن کی ملاقات سے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، اس دن ہم لوگ اعتراف تو کر لیں گے۔ سورہ ملک میں ہے قد جاءنا نذیر فکذبنا، آئے تو تھا ایک ڈرانے والا، ہم نے انہیں کو جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اپنے عمل سے، زبان سے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے۔ آج جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس کو ترک کر دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی ہماری ہدایت کے لیے کتاب ہی نہیں ہے۔ قرآن کو تو آپ نے بس ناظرہ تک محدود کر دیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ چوما چاٹی اور ناظرہ یا حفظ، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی آپ کے مرد جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کسی درس میں، مرد یا جوان یا بوڑھے، وہ ایک مسجد میں درس ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے سنتے ہیں، جھولی جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر عام طور پہ جو بتانے والا ہے وہ خود بھی نہیں واقف کہ میں نے کیا ان کو بتانا ہے، یا چلے میں حسن ظن کر لیتا ہوں، سب کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو نہیں بتاتے۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ جو یعنی ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ حقیقت دیکھیں، اگر آپ کو نہ بتائی جائے تو پھر آپ تو گمراہی کا شکار رہیں گے۔ انسان کو تو اپنی منزل پتہ نہیں ہوتی ابتدائی طور پہ، یہ تو اپنی منزل سے واقف نہیں ہوتا، اور اب جو دین بیان کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، میں حسن ظن سے کام لوں گا، معلوم ہے اسے۔ بدگمانی اگر کروں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خود نہیں جانتے تو تمہیں کیا بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن میں حسن ظن کہتا ہوں کہ انہیں معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، منزل کیا ہے۔ عبادت مقصود نہیں، طریقہ کار ہے، ذریعہ ہے۔ ہمیں تو بتایا جاتا ہے عبادت مقصود ہے، بس عبادت کرو، اور عبادت کو بھی ہم نے چند کاموں تک محدود کر دیا۔ یہ دیکھیں بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ ہم خود حق سے واقف بھی نہیں ہیں، اور ہمیں کوئی جستجو بھی نہیں ہے کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ پھر اسی غفلت کے ماحول میں ہم پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم تعلیم حاصل کر کے، شادی کر کے، کوئی نوکری یا کوئی کاروبار یا کوئی کارخانہ وغیرہ یا کچھ بھی کر کے
شادی کر کے پھر جو بچے ہمارے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ظاہر کی روش پر لگا دیتے ہیں کہ کماؤ، پڑھو، کماؤ، کھاؤ، یہی تمہاری زندگی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی غلط تربیت کا بوجھ بھی ہم پہ ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے ذمہ داری ہے اپنی رعیت کا، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں یعنی جو بھی اس کے نیچے آتے ہیں لوگ پوچھا جائے گا۔ ماں باپ اگر اولاد کو تربیت نہ دیں تو وہ بے شتر بے مہار بن کے، آج کل کا تو یہی ہے، آج کل کا جو بچہ بڑا ہو رہا ہے وہ بے مہار ہوتا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ والدین کے متعلق تو میں یہ بالکل واضح کہوں گا، مجھے کوئی خوشگمانی کی ضرورت نہیں ہے کہ والدین خود گمراہ ہیں آج، اور اپنے بچوں کو وہ کیا بتائیں گے۔ اور اگر کسی کو معلوم بھی ہے، کہیں پر اس نے سن لیا ہے کہ زندگی کی حقیقت کچھ اور ہے، اللہ منزل ہے، اللہ مقصود ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ خود اس نے اپنا رخ نہیں بدلا ہے، اس والدین نے، ماں ہے یا باپ ہے، اور وہ خود ظاہری روش ان کو پسند ہے، فریحوا بالحیات دنیا کے مصداق، ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی اسی طرح ہم تربیت دیتے ہیں۔ تو اب اس کا جو یہ نہیں دیکھیں، آپ اپنی اولاد کو جو غلط تربیت دیتے ہیں، جو گمراہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں، تو اس کا اثر آپ پر بھی ہوگا۔ یہ آیت اس میں ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم۔ اپنا بوجھ تو آپ اٹھائیں گے، لیکن جن کو جو آپ کے واسطے سے گمراہ ہوئے، مثال کے طور پہ آپ کی اولاد ہے، ان کا کچھ بوجھ آپ بھی اٹھائیں گے، اگرچہ ان پہ اپنا بوجھ بھی ہوگا، لیکن ان کی غلط تربیت۔ چلے والدین، میں یہ وضاحت کر دوں، والدین اگر دیکھیں اگر آپ کے گمراہ ہیں تو اولاد کو خود سوچنا چاہیے۔ والدین کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ میں تو، اولاد میں تو عقل ہے نا، پھر قرآن ہے، حدیث ہے، اور اہل ذکر ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ذکر والے سے پوچھو۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، ان لوگوں کا بھی کچھ بوجھ اٹھانا پڑے گا ان کو جو ان کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں بغیر علم، ان کو خود پتہ نہیں ہے تو وہ ان کو راستہ تو نہیں بتا سکتے۔ الا ساء ما یزرون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی لوگوں نے تدبیریں کی حق کو فیل کرنے کے لیے، مکر کہتے ہیں تدبیر کو۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کو جڑوں سے ڈھا دیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، اور پھر ان پر اوپر سے چھت گر پڑی۔ وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پہ عذاب آیا جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں تھا، خبر بھی نہیں تھی۔ دیکھیں مضمون واضح ہے، انسان حق کو نہ پہچان کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر جب یہ باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے تو پھر یہ دراصل حق کے خلاف تدبیریں کرتا ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے سامنے کا، حق کے خلاف تدبیریں کرتا ہے کیونکہ اس کی سمجھ الٹی ہو گئی ہے۔ اب دیکھ لیں مثال کے طور پہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دعوت پیش کی، کلمہ طیبہ کی، لوگوں نے سمجھا لیکن ان کو اپنا نقصان نظر آیا۔ ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض، اگر ہم ہدایت کی آپ کے ساتھ پیروی کریں لوگ ہمیں ہوا میں اچک لیں گے۔ اچھا، انہوں نے حق سے انکار کر دیا،
وَجَحِدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم، یعنی ان کے دل نے مان لیا کہ بات تو صحیح ہے کہ الہکم الہ ایک ہے، لیکن پھر ان کی جو مصلحتیں تھیں، یہ دیکھیں مصلحت آ جاتی ہے نا، جب مصلحت آ جاتی ہے اور پھر آپ کی ترجیحات، آپ اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ جب مصلحت آتی ہے، دنیا کی مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں، تو پھر آپ دنیا ہی کے جو آپ کی ترجیح ہے اسی کے متعلق آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے کہ جب انسان کی سمجھ الٹی ہو جائے تو وہ حق کے خلاف پھر سازشیں کرنے لگتا ہے، حق کو فیل کرنے کی تدبیریں کرنے لگتا ہے، حق کا ساتھ نہیں دیتا۔ جب آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے تو حق کی مخالف ہو گئے آپ۔ دو ہی گروہ ہیں، یا حق کا ساتھ دینے والے یا نہ دینے والے۔ جو دو نہ دینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی امداد اور اس کی رحمت اور اس کی نصرت تو حق کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو پھر جو مخالف تدبیریں کرتا ہے وہ ان پہ الٹی ہو جاتی ہیں۔ فخرف فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کی جو بھی تدبیر ہے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، وہ چھت ان پر گر پڑتی ہے اور ان پہ عذاب الہی، یعنی یہ ایسے لوگ جو ہیں حق کے مخالف لوگ ہمیشہ عذاب الہی میں گرفتار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا۔ فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین یا عن القوم الکافرین، تو وہ ساری تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں اور ان پہ عذاب ایسا آتا ہے کہ ان کو پتہ، یعنی دیکھیں یہ آج کا مسئلہ ہے، ہم میں سے ہر شخص عذاب الہی میں گرفتار ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص پریشانی کا شکار ہے، ہم میں سے ہر شخص بدحال ہے، پریشان حال ہے، لیکن ہم اس کی وجوہات جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی ہماری حق سے روگردانی ہی اسی کی وجہ ہے، لیکن اصل وجہ تو یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، بدحال ہوگا، وہ پریشان ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن انسان اللہ کے عذاب کے آج بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ سامنے کا نام ایک ایک فرد جو ہے اللہ کے عذاب میں، مسلمان قوم من حیث الامت اللہ کے عذاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ گمراہ عیسائی اور مغضوب علیہ یہودی، ان کے ہاتھ میں عذاب کا کوڑا دے کے ہمیں پٹوا رہے اللہ تعالیٰ۔ باطل قوتوں کا غلبہ ہے۔ چین ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، لیکن ہم اس سے دوستی کے گیت الاپ رہے ہیں۔ بہرحال یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ پھر یہ تو دنیا کا عذاب ہے، یعنی انسان حق سے جو بھی حق سے روگردانی کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے یوم القیامت یخزیہم، اے مسلمانوں قیامت کے تم شرمندہ ہوگے اور میں تمہیں کہوں گا وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن پر تمہیں بڑی ضد تھی، تم ایک ضد پہ اڑے ہوئے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ بے شک آج کافروں کے لیے رسوائی اور برائی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اب یہ لوگ، یہ سارا ہمارا حال آ رہا ہے سامنے کا۔ دیکھیں ہم نے حق سے منہ موڑا ہوا ہے، ہم نے حق سے انکار کیا ہے عملاً۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ آخرت کی تیاری کی بجائے دنیا کو ہم نے اصل سمجھ کے اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اسی پر ہم خوش بھی ہیں، اس کے فائدے پر خوش ہیں اور اس کے نقصان پر ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
تو یعنی یہ ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، یعنی جو ناشکرے لوگ ہیں. دیکھیں کافر جب لفظ آتا ہے مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی صریح طور پہ اپنے آپ کو اس زمرے سے نکال دیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیں کافرانہ روش تو ہم نے اختیار کر لی ہے. کافرانہ روش کیا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے. کافر بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں. آخرت پہ تو ہمارا ایمان ہے نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، اور دنیا ہماری منزل ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو بڑے یعنی مستند طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس پر میرا اصرار ہے کہ ایسا ہی ہے. ہماری منزل دنیا ہے، دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو رسوائی دنیا اور آخرت میں ہمارا مقدر ہے. یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. کیا ہے بدلہ پھر؟ یعنی تم کچھ کرتے ہو، دین کا کچھ حصہ لیتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو عمل کرنے سے. بس اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے؟ شرمندگی ہے، رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں. قیامت کے دن تم شدید عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو بہرحال سوچنے کا مقام ہے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اے پیغمبر ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں
تو خدا کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔